وہ آپ کے صفات شیعہ میں سے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ اسی ایک حدیث کے اندر شیعوں کے صفات کو بھی بیان کیا ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے، اور شیعوں کے مقام کو بھی بیان کیا ہے کہ جس کے یہ صفات ہوں، جو ان کمالات کا حامل ہو یا ان اعمال کا حامل ہو، اس کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و منزلت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت بھی اور دنیا میں بھی علی کی شیعوں میں شمار فرمائے۔ یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، نہیں امام جعفر صادق نہیں، ان سمعت، راوی کہتے ہیں ابی نجران قال سمعت ابو الحسن۔ ابو الحسن ہمارے اماموں میں ایک سے زیادہ اماموں کا کنیت ہے۔ امیر المومنین بھی ابو الحسن ہیں، چونکہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی والد گرامی ہیں، اور اسی طرح یہ دعائے توسل میں امام زین العابدین کے لیے ابو الحسن کا لفظ استعمال ہوا، امام رضا علیہ السلام بھی ابو الحسن ہیں، امام علی النقی بھی امام حسن عسکری کی مناسبت سے ابو الحسن وہ بھی کہلاتے ہیں۔ غالباً یہاں امام رضا مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا امام رضا علیہ السلام نے من عادا شیعتنا فقد عادانا، جس نے ہمارے شیعوں سے دشمنی کی اس نے ہم سے دشمنی کی۔ ہمارے شیعوں کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے شیعہ جلدی بریکٹ میں بتا دوں تاکہ نہ کوئی کسی خوش فہمی میں رہے نہ غلط فہمی میں رہے، یعنی جو آدمی ہم کو علی سے لے کر امام زمان تک جو ہم کو خدا کی طرف سے نمائندہ، منصوب، معصوم اور حجت سمجھے، اور رسول کریم کی حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اس کی روشنی میں دین کو ہم سے لے، اور صرف دین کو ہم سے لے کر وہ بالائے طاق نہ رکھے بلکہ دین پر عمل بھی کرے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ آگے بھی یہ بتائیں گے جو ان عقائد اور اعمال کے حامل انسان کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ من عادا شیعتنا فقد عادانا ومن والاہم فقد والانا، جس نے ہمارے شیعوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ لأنہم منا، یہ ان کا ہم سے گہرا تعلق ہے، ایک تو روحانی تعلق ہے، ہم ان کو خدا کا نمائندہ سمجھتے ہیں، خدا کی طرف سے منسوب سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلقوا من طینتنا، جس طینت اور خمیر سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجساد کو پیدا کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ارواح کو پیدا کیا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ گہرا ربط و تعلق اور وابستگی ہے۔ من احبہم فہو منا، جس نے ان سے محبت کی وہ گویا ہم سے ہے۔ ومن ابغضہم فلیس منا، اور جس نے ان سے بغض رکھا، دشمنی کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا شیعتنا ینظرون بنور اللہ، شیعتنا ینظرون بنور اللہ، ان پر اگر یہ اعتبار نہیں کریں گے یہ گویا اپنی کمزوری کا اعتراف اور اقرار ہوگا۔ خاتون جنت علیہ السلام کی طولانی روایت میں بھی ہے کہ مومن جو ہے نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فہم اور فلاست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس کی نگاہ عام نگاہوں کی طرح نہیں ہوتی، وہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ شیعتنا ینظرون بنور اللہ یتقلبون فی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں یہ کروٹ لیتے رہتے ہیں۔ ویفوزون بکرامت اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم سے کہ جو ہے نا وہ سرفراز ہوتے ہیں۔ ما من احد من شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضہ، ہمارا شیعہ اگر کہ بیمار بھی ہوتا ہے ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، مغموم ہوتا ہے تو ہم اس سے بھی مغموم ہوتے ہیں۔ ولا یفرح الا فرحنا لفرحہ، وہ خوشحال ہو ہم بھی خوشحال ہوتے ہیں۔ ولا یغیب عنا احد من شیعتنا این کان فی شرق الارض او غربہا،
ہمارا شیعہ چاہے مغرب میں بستا ہو یا مشرق میں. اور بالکل امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کلام میں لا یغیب کی جگہ لا یعذب ہے. مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو وہ ہم تمہارے حالات سے آگاہ ہیں، ہم تمہارے حالات سے آگاہ ہیں. یا اس کے بعد فرمایا شیعتنا، یہ ابھی یہاں سے جو ہے نا وہ تعریف شروع ہو گئی ہے. تعریف اردو میں تعریف کا مطلب یعنی کسی کی خوبی کو بیان کرنا، فضائل کو بیان کرنا. یہاں تعریف سے میری مراد یعنی حقیقت کو بیان کرنا، جس کو آپ ڈیفینیشن کہتے ہیں. شیعہ ہوتا کون ہے؟ اس حصے میں امام رضا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہوتا کون ہے. جو نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے اس کا محب ہمارا محب ہے اور اس کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے. وہ ہوتا کون ہے؟ فرمایا شیعتنا، یہ حق اور حقیقت وہی ہے جو اس روایت میں امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کو یہ بتایا جاتا ہے وہ دھوکہ دہی ہے، سبز باغ دکھانے والی بات ہے. حق یہی ہے، شیعتنا الذین یقیمون الصلاۃ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے. بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مومنین کی ایک قابل ذکر تعداد کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ ہماری طرف سے کربلا میں امام حسین نے نماز پڑھی ہے. اور وہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، میرے بھائی امام حسین نے وہ نماز پڑھی ہے جو خود امام حسین پر فرض تھی. وہ نماز نہیں پڑھی جو مجھ پر اور آپ پر فرض ہے. یہ کوئی نماز جنازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر پڑھ لے باقیوں پر وہ واجب نہ رہے. نہیں، حسین نے اپنی نماز پڑھی ہے. ہاں، نظام قائم کر گئے، حسین نماز کو بچا گئے ہیں. حسین کا قیام نہ ہوتا یہ نعرہ لگ چکا تھا کہ بنی ہاشم نے اپنے اقتدار کی خاطر کھیل کھیلا ہے. ملک جاء ولا وحی نزل، نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ فرشتہ نازل ہوا ہے. آسمان سے وحی اور فرشتے کے نازل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی شریعت ہے جس کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے نانا کی شریعت کو بچایا ہے، نماز کو بچایا ہے. یعنی اگر حسین قربانی نہ دیتے، یہ آج نہ حی علی خیر العمل کی آواز آپ سنتے، نہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سنتے. یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. جی، وہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، بیت اللہ کا حج بجا لاتے ہیں. یصومون شہر رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں. یوالون اہل البیت، میں جلدی نہج البلاغہ کا وہ خطبہ جو ہے نا وہ سناتا جاؤں جو خطبہ نمبر 197 ہے. اور آپ کے گھر میں بھی اگر مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. جلدی ترجمہ سناتا ہوں تاکہ امام کے اس بابرکت اور معجزہ کلام کو اپنے ذہن میں لے کے جائے. فرمایا تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، واستغفروا بہا، کثرت سے پڑھا کرو، وتقربوا بہا، اور نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو. پھر فرمایا اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیا تم نے قرآن میں وہ دوزخیوں کا یا جہنمیوں کا وہ جواب نہیں سنا؟ حین سئلوا، جب ان سے سوال کیا گیا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم اور گناہ میں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے. یعنی اپنے خطبے میں ایک قرآن کی آیت کو کوٹ کیا ہے امیر المومنین نے، دوسرے حصے میں رسول خدا کے حدیث کو کوٹ کیا ہے.
اس میں یعنی نہ پڑھنے کا انجام بیان ہوا ہے، اور رسول کی حدیث میں نماز پڑھنے کی برکت کو بیان کیا ہے کہ نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بِالْحُمَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ، رسول خدا نے فرمایا ہے یہ جو تمہاری 5 وقت کی نماز ہے وہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، يَغْتَسِلُ بِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا ناغا اس گرم پانی سے نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر چشمہ گرم پھوٹتا ہو اور وہ بلا ناغا 5 مرتبہ نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، ممکن نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ فإنها، جس طرح گرم چشمے سے نہانے کے نتیجے میں آپ کا بدن صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح فإنها، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، تحط الذنوب حتى الورق، اس سے تمہارے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں یا گرتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ وتطلقها اطلاق الربق، مال مویشی پالنے والے جلدی سمجھ جائیں گے، وہ دیہاتی ماحول میں بعض لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں رسی باندھ کے آبادی سے نکال کے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، چراگاہ میں، شام کو جب وہ چر کے پیٹ بھرتا ہے جا کے رسی باندھ کے لے آتے ہیں۔ یہ گناہوں کے پھندے سے 5 وقت کی نماز تمہیں اس طرح رہائی دلاتی ہے جس طرح تم اپنے جانور کو وہ آزاد جنگل میں چراگاہ میں لے جا کے اس کے گلے سے رسی کو کھول کے اس کو آزاد اور رہا کر دیتے ہو۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یحجون البیت الحرام، یصومون شہر رمضان، یوالون اہل البیت، ہاں اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں، وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، اور اہل بیت کے دشمنوں سے وہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب تک کہ اہل بیت کے دشمن سے لا تعلقی کا اظہار نہ کریں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں حقیقی طور پر اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین کا بڑا پیارا فرمان ہے، اس میں آپ نے فرمایا دیکھو یہ دوست بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں اور دشمن بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اصدقاء کا ثلاث، تمہارے دوست 3 ہیں۔ نمبر 1 صدیق کا، ایک تمہارا براہ راست دوست۔ نمبر 2 صدیق صدیقی کا، آپ کے دوست کا دوست۔ 2 تیسرا عدو عدوی کا، آپ کے دشمن کا دشمن، یہ بھی آپ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ والاعداء ثلاث، دشمن بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نمبر براہ راست آپ کا دشمن، صدیق عدوی کا، آپ کے دشمن کا دوست، یہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ عدو صدیقی کا، اور آپ کے دوست کا دشمن، یہ بھی آپ کا۔ یہ فارمولہ جو ہے نا علی کا ہاتھ میں رکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا دشمن کون ہے اور اہل بیت کا محب اور ان کا دوست کون ہے۔ اہل بیت سے دشمنی محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اولئک اہل الایمان والتقی واہل الورع والتقوی، یہی صاحبان ایمان ہیں، صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ من رد علیہم فقد رد علی اللہ، جو ان کی بات کو ٹھکراتا ہے اس نے خدا کی بات ٹھکرا دی ہے۔ ایک شیعہ کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، شیعہ جو بات کرتا ہے، جو عقیدہ رکھتا ہے نماز کے بارے میں، اس کا جو عقیدہ ہے، جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے، جس طرح وہ وضو کرتا ہے، جس طرح وہ نکاح اور طلاق کے مسائل پر وہ عمل کرتا ہے، وہ اپنی ثوابدید کے مطابق نہیں کرتا، وہی بتاتا ہے جو ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں مراجع اعظام نے فتویٰ دیا ہے، اور ہر فتویٰ کے پیچھے یا کوئی معصوم کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ کے وہ کلام خدا کی کوئی آیت ہے۔ لہذا ہمارے تمام احکام جو آپ کے توضیح المسائل میں ہو، منہاج الصالحین میں ہو، شرح الامہ میں ہو یا تحریر الوسیلہ میں ہو، ان کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہے یا رسول خدا کا وہ فرمان ہے۔ قرآن کی آیت اللہ کا کلام ہے اور رسول خدا کا ہر کلام
وہ بھی اللہ کی گواہی ہے کہ رسول اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اس کو وحی نہیں ہوتی۔ لہذا شیعوں کی بات کو ٹھکرانا یہ کوئی معمولی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے جو ان کی بات کو رد کرے۔ میں نے اس کا تجزیہ کر دیا، شیعہ صرف اس لیے کہ وہ شیعہ ہے اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ وہ تمام احکام اپنے ائمہ معصومین سے لیتا ہے، ائمہ معصومین رسول خدا سے لیتے ہیں اور رسول خدا اللہ سے لیتا ہے۔ لہذا شیعوں کو بات کو ٹھکرا دینا یہ اللہ کی بات کو ٹھکرا دینے کے مترادف ہے۔ وَمَنْ طَعَنَ عَلَيْهِمْ، جو ان کو تانے دے، فَقَدْ طَعَنَ اللَّهُ لِأَنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ حَقًّا، کیونکہ یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے ہیں، وَأَوْلِيَاؤُهُ صِدْقًا، اور سچے اللہ کے یہ دوست ہیں۔ واللہ، جس کے یہ صفات ہونا وہ اس کے عمل کو بتایا گیا ہے۔ عقیدہ کوئی عقیدہ توحید ہے، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے اور امامت ہے اور قیامت ہے۔ اس کی تفصیلات کو ظاہر ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ ان واللہ، امام رضا نے قسم کھائی، واللہ ان احدہم، ان صفات کا جو حامل شیعہ ہوگا، لیشفع فی مثل ربیعۃ و مضر، عرب کے دو بڑے قبیلے مضر اور ربیعہ کے افراد کے برابر عام لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت کا حقدار بنائیں گے۔ صرف خود جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ بہت سارے اور لوگوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد، یہ شفاعت کریں گے، فیشفعہ اللہ تعالی فیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا، کیونکہ لکراماتہم، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہے، اور وہ مکرم ہے، قابل احترام ہے، کیونکہ خدا کا اعلان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔